ٹھکانے کا. بہت بڑی ہستی ہیں حضرت جلال الدین رومی اصل نام ہے, اور حضرت علامہ اقبال آپ انہیں اپنا مرشد تسلیم کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میری تمام باطنی جتنی بھی تربیت ہے وہ مولانا روم نے کی ہے. مولانا روم اپنے بارے میں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بہت پڑھا میں نے, بڑی بڑی کتابیں ریسرچ تحقیق کر لی. تو ایک دن جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا, کچھ لکھ رہا تھا کہ ایک بزرگ قریب سے گزرے. انہوں نے پیار سے پوچھ لیا, تو نے کہا بچے یہ کیا کر رہے ہو, یہ کیا لکھ رہے ہو؟ تو کہتے میں نے جب دھیان کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ دیہاتی سا شخص ہے اور میرا وقت ضائع کرے گا. میں تو بڑا مصروف تھا, حدیث لکھ رہا تھا, تحقیق ہو رہی تھی, ریسرچ ہو رہی تھی. تو میں نے کہا آپ کو کیا پتا ہو میں کیا کر رہا ہوں, آپ کیا جانیں؟ تو دیہاتی سے خلیے کو دیکھ کے تو کہتے ہیں میرے سامنے ہی انہوں نے میری کتابیں پکڑی اور ساتھ تالاب تھا وضو کرنے والا, اس میں پھینک دی. وہ ساری گیلی ہو گئی. بڑا مجھے شدید غصہ آیا, یہ کیا بنا؟ میری اتنی تحقیق میں نے اتنی مشکل سے لکھ کر, تو کہتے میں نے شدید احتجاج کیا کہ آپ نے بڑا ظلم کیا ہے, آپ نے میری کتاب پھینک دی پانی میں, میری کاپی پھینک دی, میں نے اس پہ بڑی تحقیق لکھی ہوئی تھی. کہتے اس بزرگ نے اس پانی میں ہاتھ ڈالا, جب باہر کتاب نکالی تو وہ خشک ہو چکی تھی. میرے سامنے وہ خشک نکلی تو میں نے پوچھا, میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ تجھے کیا پتا یہ کیا ہے؟ کہتے یہ کیا ہے کہ بزرگ ایک طرف نکل گئے. میں نے اپنی ساری کتابیں سائڈ پہ کی, میں اس بزرگ کے پیچھے پیچھے چل پڑا. جا کے میں نے پاؤں پکڑ لیے. میں نے کہا حضرت ساری زندگی گزر گئی, یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ نے اپنے ہاتھوں سے میرے سامنے کتاب اندر رکھی, وہ گیلی تھی, آپ نے نکالی, خشک ہو گئی. تو آپ کون ہیں؟ کہا بچے یہی سمجھانے آیا ہوں کہ صرف کتابوں سے خدا نہیں ملتا, میں شمس تبریز ہوں, آؤ میری غلامی میں آؤ, تجھے خدا تک پہنچا دیتا ہوں, تجھے خدا تک پہنچا دیتا ہوں. تو مولانا روم فرماتے ہیں خدا کی قسم ساری کتابیں ایک طرف, وہ شمس تبریز کی غلامی نے مجھے مولوی بنا دیا, اللہ کا بندہ بنا دیا. میں جو اللہ کا بندہ بنا ہوں نا, یہ شمس تبریز کی غلامی سے بنا. اللہ اکبر. اللہ اللہ کی یہ جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. یہ حدیث جو ہے اس کے اندر بڑی واضح حضور نے تلقین کی ہے. اب ذرا میں دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں. اگر کوئی صرف احسان اٹھا لے, مثلا بیعت کر لے, اللہ والوں کی خدمت میں چلا جائے اور ان کو مان بھی لے, جس طرح بہت سارے لوگ بڑے اچھے اچھے عقیدے رکھتے ہیں اور اپنے شیخ کے بارے میں, اپنے حضرت کے بارے میں اندھا دھند اعتماد ہوتا ہے, میرا حضرت بہت بلند, میں ان کا مرید, وہ میرے پیر. محترم جو پہلے دو حصے ہیں وہ کدھر ہیں آپ کے پاس؟ آپ کے پاس عمل ہے؟ آپ کے پاس عقیدے اچھے ہیں؟ نہیں, میرا حضرت بخشوا لے گا, میرا حضرت فلاں کر لے گا. اس کے لیے بھی یہی بات ہے. محترم آپ تیسرا حصہ اٹھا کے پھر رہے ہیں, پہلے دو حصے کدھر ہیں؟ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. مرید صاحب کو بھی پہلے دو حصے پورے کرنے ہیں, اس کے بعد مرید تیسرے حصے میں بنتا ہے. تو کتنی پیاری تعلیم دی گئی قرآن اور حدیث کے ذریعے کہ دین اسی کا مکمل ہے جس کے پاس یہ تینوں حصے مضبوط ہیں, اور پھر وہ کیفیت حاصل ہوگی جو اصل میں دین کی برکت ہے.